بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، معزز ناظرین و سامعین، بسا اوقات انسانی طبقات میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان خطاؤں کا مجسمہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی توفیق سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے خطاؤں، غلطیوں، لغزشوں سے مبرہ فرماتا ہے۔ وہ انبیاء اکرام کی پاکیزہ ذاتیں، مقدس نفوس ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے علاوہ پروردگار عالم کی توفیق سے کچھ بندے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، مگر جہاں تک دیگر طبقات انسانی کا تعلق ہے تو ان کے اندر وقتاً فوقتاً کچھ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بگاڑ، فساد، خرابی، خیر کے کاموں سے دوری، پھر اصلاح پسندی سے دوری، گناہوں اور خطاؤں، پھر لغزشوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے بجائے لغزشوں میں اپنے آپ کو گرفتار کرتے رہنا، خطاؤں اور گناہوں میں اپنی ذاتوں کو ڈالتے رہنا، یہ انسانوں کی طبیعت اور ان کی فطرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو خیر کے راستے پہ بھی آتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور بعض اوقات وہ شر کے راستے پہ بھی چلا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے خیر کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا، شر پھر خرابی اور گناہ کے راستے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ وقتاً فوقتاً جو انسان کے اندر، بندے کے اندر جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس خرابی کو اچھائی میں بدلنے کے لیے، غلطی کو نیکی میں بدلنے کے لیے، گناہ کو نیکی کے کام میں بدلنے کے لیے بہت سارے مواقع انسان پاتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنی بساط بھر کوشش میں لگا رہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس خرابی کو ہم کس طریقے سے اچھائی میں تبدیل کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سال کے درمیان میں کئی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مشتمل جلسے منعقد ہوتے ہیں، تاکہ جو خاص طور پر مسلم معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو گناہ پیدا ہو چکے ہیں، مسلم معاشرہ جو خطاؤں میں گرفتار ہو چکا ہے، تو یہ گناہوں، خطاؤں وغیرہ کے بادل چھٹ جائیں، پھر ایک نورانی انتہائی بہترین معاشرہ تشکیل پائے۔ تو جلسوں کے ذریعے سے کاوشیں ہوتی ہیں، خطابات کے ذریعے سے کاوشیں ہوتی ہیں، کتابات کے ذریعے سے کاوشیں ہوتی ہیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہم کس طریقے سے کریں۔ یہ سب تدابیر ہیں جو انسان کرتے ہیں، پھر ہم لوگ وقتاً فوقتاً اس کو اختیار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر کہ پروردگار عالم نے ہم سب کی اصلاح کے لیے کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی گھڑی، کوئی ساعت نہیں، بلکہ پورے ایک مہینے کو مقرر فرمایا ہے۔ پورا ایک مہینہ خالق دو جہاں نے ہمارے لیے اس لیے رکھا کہ ہم اپنے بگڑے ہوئے نفوس کو، نفسوں کو، بگڑے ہوئے دلوں کو، بگڑے ہوئے روحوں کو، بگڑے ہوئے نظروں کو، بگڑے ہوئے خیالات کو ہم اچھا بنانے لگے، اچھا بنا سکیں۔ پورا ماہ رمضان یہ اصلاح کا مہینہ ہے، ہم سب کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جتنی اصلاح ہوتی ہے شاید ہی کسی جلسے، کسی مجلس، کسی خطاب، کسی کتاب، کسی کی نصیحت سے اتنی اصلاح ہو سکتی ہوگی۔ سال کے 11 مہینے ہم اصلاح کے جتنے تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو اصلاح کے کیفیات، پھر اصلاح کے جو مواقع دیے گئے ہیں، یہ آگے ہو جاتے ہیں۔
بالکل حق بجانب یہ بات ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اصلاح کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ بھائی ہماری اپنی اصلاح کے لیے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب تک ذات کی اصلاح نہ ہو، ایک فرد کی اصلاح نہ ہو، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فردن جب اصلاح ہو جاتی ہے، پورے افراد جب مل جاتے ہیں تو پورے معاشرے کی اصلاح کی صورت واقع ہو جاتی ہے اور پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے جو ماہ رمضان المبارک مقرر فرمایا، اس کے اندر اصلاح معاشرہ یا اصلاح فرد کے پورے سامان بھی رکھا ہے۔ وہ اس طرح ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پھر اس ماہ مبارک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہماری اصلاح کے لیے بھٹکانے والی ایک جو طاقت ہے شیطان کے روپ میں، سرکش شیاطین کے روپ میں، پروردگار عالم ہماری اصلاح کے لیے سب سے پہلے شیطانوں کو جکڑ کے ان کو مقید کر دیتا ہے تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہو، پھر ہماری اصلاح کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اصلاح کا ایک ایسا سامان تیار کر رکھا کہ ہم کو بھٹکانے، ہم کو بگاڑنے، ہم کو خراب کرنے کی جو ایک طاقت ہے، غلط طاقت، ایک خبیث طاقت، وہ شیطان اس کو جکڑ دیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھئی اصلاح کی طرف آئیں، بھئی اپنی سدھار کی طرف آئیں، بھئی اپنی ذات کی اصلاح کی طرف آئیں، اپنے خاندان کی اصلاح کی طرف آئیں، پھر اپنے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کی اصلاح کی طرف آئیں۔ پہلے تو بگاڑنے والی قوت کو مقید کر دیا گیا، بھئی اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتے رہتی ہے ہر روز رات بھر کہ اے خیر کے طلبگار، بھئی اے خیر کو طلب کرنے والے بندے، تو ادھر آ، آگے بڑھ، نیکی کی طرف آ، خیر کی طرف آ، یہ ندا ہوتے رہتی ہے۔ پھر شر کو چھوڑ دے، شر سے باز آ جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی۔ یہ کس لیے ہے؟ شیطان کو قید کر دیا گیا، بھٹکانے والی قوت کو مقید کر دیا گیا، پھر ہمارے لیے راستے کو صاف کر دیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس راستے میں، خیر کے راستے کی طرف آنے کے لیے ہم کو بار بار دعوت دی جا رہی ہے، ندا دی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں۔ ہمارا جو منزل مقصود ہے کہ ہم اس دنیا میں سدھر کے زندگی گزاریں، بگڑے ہوئے نہیں، بھئی اپنے آپ کو سدھارنے والے بن جائیں۔ یہ جو ہماری منزل ہے، تو اس منزل کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ندا ہوتے رہتی ہے کہ ادھر خیر کی طرف آ، اے بندے خیر کی طرف آگے بڑھ۔ یہ دیکھیے اصلاح کا بہت بڑا سامان۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم ہماری اصلاح کے اندر چار چاند لگانے کے لیے یہ بھی عمل اختیار فرماتا ہے ماہ رمضان المبارک کے آغاز پر کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہر طرف خیر ہی خیر ہو، شر کا تصور ہی نہ ہو۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطانی قوت کو مقید کر دیا گیا، ہم کو روزانہ رات بھر بلایا جاتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی اصلاح کے لیے اپنے فضل و کرم سے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ پہلا حصہ، پہلا دہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت پر مشتمل ہوتا ہے۔ رحمت میں بھئی اپنی رحمت کی چادر میں خالق دو جہاں نے ہم گناہ گاروں کو لے لیا، چادر اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دہا آیا، مغفرت کی چادر اڑا دی گئی۔ تیسرا دہا آیا، نجات کی چادر ہمارے اوپر ڈال دی گئی۔ تو اس طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کے لیے کیسا کیسا بندوبست فرمایا، مگر ہم جیسے لوگ اس وقت انتہائی بد نصیب کہلائیں گے جبکہ ہم اصلاح کے سارے راستے، سارے دروازے کھولے جانے کے باوجود رمضان بھی گزر گیا ہو لیکن ہماری اصلاح نہ ہو پائی ہو۔
ہم بگڑے کے بگڑے ہوئے رہ جائیں۔ تو دوستو، پورا رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے اصلاح کا سامان لایا ہے۔ یہ ہے رمضان مگر یہ ہمارے اصلاح کا سامان ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے ہماری اصلاح کے لیے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو ہدایت کا پیکر بنایا۔ پھر رمضان کے اندر پروردگار عالم نے مختلف برکتوں کا نزول فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے تدابیر ہمارے سامنے آنے کے باوجود اگر ہم اصلاح کی طرف جانے سے کتراتے رہیں یا اصلاح کو اختیار نہ کریں، پھر رمضان کو ایسے ہی گنوا دیں، تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر دوستو، خاص بات یہ ہے کہ رمضان میں اصلاح کے بہت سارے راستے کھول دیے گئے، بہت سارے تدابیر بتا دیے گئے، بہت سارے راستوں کو ہمارے سامنے اجاگر کر دیا گیا، لیکن اصلاح کا سب سے بڑا راستہ اصلاح کا، ہمارے لیے اصلاح کا سب سے بڑا دروازہ جو کھول دیا گیا ہے وہ روزے کی شکل میں ہے۔ رمضان میں ہر قسم کا خیر ہے، لیکن روزہ ایک ایسا خیر ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بندہ مومن، اگر کوئی بندہ صرف روزے کو سچے دل سے اس کے پورے تقاضے کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرے، پھر اپناتا رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی بھر کی اصلاح ہوگی۔ مرتے دم تک وہ فساد کا، بگاڑ کا اور غلطی کا، گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ کب؟ جب کہ وہ روزے کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ اپناتا رہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھیے اصلاح کو خیر کے نام سے بھی بیان کیا گیا۔ آپ خیر کہیں یا اصلاح کریں، تقریباً دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ خالق دو جہاں جل وعلا نے جب روزے کی بات فرمائی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے خیر ہے، یعنی اس کے اندر تمہاری اصلاح ہے۔ اگر روزہ رکھو گے پورے تقاضوں کے ساتھ تو تمہارے لیے اصلاح ہے۔ تو روزہ بہترین سامان ہے، بہترین راستہ ہے، روزہ بہترین بہت بڑا دروازہ ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے۔ تو جب ہم فردن روزے کو پورے تقاضے کے ساتھ اختیار کر کے اپنا کے اپنی اصلاح کر لیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ پھر ہمارے لیے اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سب سے بڑا جلسہ اصلاح معاشرہ کا وہ ماہ رمضان المبارک۔ پھر انسان کی اور بندے کی اصلاح کے لیے یہ ایک لمحہ بھی کافی ہے، ایک گھڑی کافی ہے، ایک گھنٹہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے میں ہماری اصلاح کے لیے پورا ایک مہینہ عطا فرمایا۔ تو ایک مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر ہم اصلاح سے دور رہیں تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ دوستو، کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ اصلاح کا مہینہ آیا، لیکن اس کے باوجود اسی اصلاح کے مہینے میں، اسی اصلاح کے مہینے کے اوقات میں، پھر اس اصلاح کے مہینے کے شب و روز میں، اس کی گھڑیوں میں ہم کھلے عام چائے نوشی کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، دیگر امور اختیار کرتے ہوئے، غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، ان کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک جہاں مہمان بن کر آیا ہے، وہیں پر ہمارے لیے اصلاح کا سامان بن کر آیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب ایسے اصلاح والے بن جائیں، ہمارے نفس کی، ہماری روح کی، ہمارے دل کی، ہماری نگاہوں کی، ہماری سماعتوں کی، ہماری قوتوں کی، ہماری سوچ کی، ہماری فکروں کی، ہمارے تصورات کی ایسی اصلاح ہو جائے کہ پھر ہم زندگی بھر اصلاح والے بن کے رہیں، پھر ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔